سورہ بقرہ میں دعوے کے انداز میں قرآن کریم نے کہا، فرمایا الہکم الہ واحد، دعوے کے طور پر کلیم کیا قرآن کریم نے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا الہ، تمہارا معبود وہ اکیلا معبود، کوئی معبود نہیں مگر وہی جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ دعویٰ ہے، کسی نے اللہ سے دلیل مانگی نہیں، اس نے اپنے لطف و کرم سے دلیل دے دی۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ زمین و آسمان کی تخلیق، ان فی خلق السماوات والارض۔ اچھا ایک اور جگہ کیا کہا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آگے لآیات لأولی الالباب، یہ دلیلیں ہیں، یہ براہین ہیں، یہ آیات ہیں اہل نظر کے لیے، اولی الالباب کے لیے، اہل نظر کے لیے، جن کی پہچان کیا ہے اہل نظر کی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، وہ مطالعہ کائنات کرتے ہیں اور صحیفہ کائنات کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھتے ہیں، کائنات کے مطالعہ کے بعد میری ذات پر ان کے یقین میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور وہ کبھی مجھے بھولتے نہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یورپ میں ایک جگہ میں بات کر رہا تھا، یہ میرے ہاتھ میں تھی، تو ایک نوجوان نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مذکرہ ہے، جب میں بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے، پھر میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یہ مجھے یاد دلاتی ہے، اپنے محسن اعظم پہ درود بھیجتا ہوں، مذکرہ ہے بس، ادروائز یہ کچھ نہیں ہے، ایسے ہی لکڑی کے ٹکڑے ہیں۔ کہنے لگا حضور کے ہاتھ میں بھی یہ ہوتی تھی؟ پوچھنا یہی چاہتا تھا، پہلا تکلف اس نے برائے وزن بیعت کیا، حضور کے ہاتھ میں بھی تھی؟ میں نے کہا حضور بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی؟ وہ تو اتنا یاد رکھتے ہیں، اتنا یاد رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کے روشن ضمیروں، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کائنات کی ہر چیز اس کی یاد میں لگی ہوئی ہے، کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کے انداز کو سمجھتے نہیں ہو، ان کی زبان، ان کے طرز کو سمجھتے نہیں ہو، ورنہ ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے اور اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن یہ صرف ایک ہے پوری کائنات میں صرف ایک ہے اللہ کو یاد کرنے والا، کہ جس کی یاد کے اور ذکر کے انداز کو دیکھ کر اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، ساری رات جو کھڑے رہتے ہو میرے ذکر و عبادت میں، پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، آنکھیں برستی رہتی ہیں، ساری رات جو کھڑے رہتے ہو
کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو مجھے خوش کرنے کے لیے. یہ تیری خوشی کی بات ہے کہ تو ساری رات میری یاد میں کھڑا رہتا ہے. میری خوشی کی بات تو یہ ہے کہ میں تجھے کچھ دیر آرام کرتا ہوا بھی دیکھوں. تو بھائی وہ بھولے کب ہیں کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت؟ یہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے. ہم بھول جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ یاد آ جاتا ہے. خیر، دلیل کے طور پر اللہ نے اس کائنات کو پیش کیا. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، لیل و نہار کی آمد و رفت میں، ٹھیک وقت پر رات جاتی ہے دن آتا ہے، پھر دن جاتا ہے. رات آتی کون لا رہا ہے؟ جو اس کو نہیں مانتے وہ بھی اپنی گھڑیاں اسی کے نظام سے درست کرتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. ہم قیامت تک کے لیے رات کو روک دیں تو ہے کوئی تمہارے پاس ہمارے مقابلے کی قوت، کوئی اتھارٹی، کوئی پاور؟ ہم روک دیں رات کو تو دن لانے والا دکھاؤ، ہم دن کو روک دیں تو رات لانے والا بتاؤ. یہ ہمارا کرم ہے، ہمارا کرم ہے. ٹھیک وقت پر دن بھی تمہاری نوکری کر رہا ہے اور رات بھی تمہاری نوکری کر رہی ہے. واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، پانی پر چلنے والے جہازوں، کشتیوں اور اسٹیمرز کی رفتار میں، یہ بھاری بھرکم فولادی ڈھانچے اور پانی کی لطیف دوش پر تیرتے ہوئے جا رہے ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، تمہارے سمندروں کا کڑوا اور نمکین پانی بلندی کے ایک معیار پر ہم لے جاتے ہیں، پھر وہاں ہمارے کارخانہ قدرت میں فلٹر ہو کر وہ ٹھنڈا اور میٹھا بن کر برستا ہے. تو بارش کے ہر قطرے میں اور اس کی بوند میں وبث فیہا من کل دابہ، قرآن ارض پر چلنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے جانوروں میں، وتصریف الریاح، ہواؤں کے چلنے میں، کبھی سرسر بن کر، کبھی شوخی اور کبھی صبا بن کر، والسحاب المسخر بین السماء والارض، بادلوں کی روانی میں، ان تمام فطرت کی اداؤں میں میں بے ساختہ سمجھ میں آتا ہوں، بے ساختہ. جب زمین و آسمان کو دیکھو گے تو میں سمجھ میں آؤں گا، دن اور رات کی گردش پر غور کرو گے تو میں سمجھ میں آؤں گا، سمندروں کشتیوں کو چلتا ہوا دیکھو گے تو میں سمجھ میں آؤں گا، باران رحمت پر غور کرو گے تو میں ضرور سمجھ میں آؤں گا، جانوروں، مویشیوں، انعام پر نظر ڈالو گے تو میں سمجھ میں آؤں گا، ہوائیں چلیں گی تو میں سمجھ میں آؤں گا، بادل آئیں گے تو ضرور سمجھ میں آؤں گا. ادھر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود
ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ قرآن کریم نے دوسرا دعویٰ کیا محمد اللہ کا رسول ہے، یہاں بھی کسی نے دلیل نہیں مانگی، قرآن کریم نے اپنے طور پر دلیلیں دے دی۔ ان کے حلقے میں بیٹھنے والوں کو دیکھو، فطرت کی اداؤں کو دیکھو گے تو خالق کائنات سمجھ میں آئے گا۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سلمان و بلال کو دیکھو گے تو ان کا استاذ سمجھ میں آئے گا۔ فطرت کی ادائیں اس کی ربوبیت کی گواہی دے رہی ہیں، اور حلقہ رسالت کی اصحاب و اہل بیت کی وفائیں محمد عربی کی سچائی کی گواہی دے رہی ہیں۔ ابو بکر اتنا سچا ہے تو اس کا استاذ کتنا سچا ہوگا، فاروق اتنا عادل ہے تو اس کا استاذ کتنا عدل پرور ہوگا، عثمان اتنا صاحب حیا ہے تو پھر اس کا استاذ کتنا صاحب حیا ہوگا، علی کہ علم کی رفعتوں کا یہ عالم ہے تو پھر اس کے استاد کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ یہ شاگرد ہیں اس استاد کامل کے کہ جس نے فرما دیا میرے صحابہ کو پہلے اپنا لو پھر میں تمہارا بنوں گا۔ اور ارباب علم و دانش اللہ کے دوستوں کی پہچان ہی یہی ہے کہ ان کی زندگی، ان کا مال اور ان کا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ مسلمان کو جب شہادت کی منزل نصیب ہوتی ہے تو وہ اس کی کامیابی کی منزل ہے، ناکامی کی نہیں۔ یہی وجہ ہے